شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، کو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک ہی طرف مائل ہو کر دوسروں کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو۔ اگر تم اصلاح کرو اور اپنے تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وصیت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وصیت والا، حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اللہ کا ساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ گو وہ لوگ خود تمہارے اپنے خلاف ہوں یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے، وہ شخص اگر امیر ہوں تو اور فقیر ہوں تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے۔ اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس پر سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول اور اس کے کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی۔ ایمان والو، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے، قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر بھی کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً نہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں رائے ہدایت سمجھائے گا۔ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقیناً ہے۔